لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. معزز و مکرم حاضرین جماع، دینی ملی بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے کچھ ایسے اعمال بتائے تھے جن کے کرنے سے جنت میں اللہ کے رسول جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ کی صحبت نصیب ہوتی ہے۔ سب سے بنیادی بات یہ بتائی گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے جنت میں داخلے کے لیے توحید خالص، عمل صالح بنیادی شرط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور سچی تابعداری، آپ سے سچی محبت، آپ کے صحابہ سے سچی محبت، یہ کچھ ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے اور اپنانے سے ایک بندے مسلم کو، ایک شخص کو جنت میں داخلہ بھی ملتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو اچھے اور نیکوکار لوگ ہیں ان کی رفاقت اور معیت بھی نصیب ہوتی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں بھی کچھ ایسے اعمال ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان تمام اعمال میں اخلاص دے۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو شرف قبولیت بخشے اور قیامت کے دن اچھے اور نیکوکار اور صلحاء اور صالحین اور جو اللہ کے معزز اور مکرم بندے ہیں، انبیاء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی رفاقت اور صحبت ہمیں نصیب فرمائے رب العالمین۔ فرض نمازوں کے علاوہ جو نوافل ہیں ان کا کثرت سے اہتمام کرنا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کرنے کے ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی یا یہی، تو کہا کہ نہیں، مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا فَإِنِّي عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سجود سے، کثرت نماز سے میری مدد کرو۔ کثرت سجود کا مطلب یہ ہے، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنا۔ فرض نمازیں تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے، ہر بندے مومن پر جو بالغ ہے، عاقل ہے، اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، جب تک اس کی جان ہے، جب تک ہوش و حواس باقی ہے، ہر بندے مومن کو نماز کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ نماز کی پابندیوں کے علاوہ جو فرض نماز ہے، جو نوافل ہیں جن کا پڑھنا ضروری نہیں لیکن ان کا پڑھنا اجر و ثواب کا باعث ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو کثرت سے نماز پڑھنا، کثرت سے نوافل کے اہتمام کرنا، اس پر مداومت برتنا، یہ جنت میں جانے اور آپ کی رفاقت حاصل کرنے کے ایک ذریعہ اور ایک سبب ہے۔ اس طریقے سے میدان میں بھی ابی طلحہ وہ کہتے ہیں، یہ تابعی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ثوبان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ، مجھے ایسا عمل بتائیے جو ہمیں جنت میں داخل کر دے۔
تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کی. پھر 3 مرتبہ انہوں نے سوال کیا یہی کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہی سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا. تو ماں نبی نے فرمایا علیک بکثرۃ السجود، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم کثرت سے نماز پڑھو، نماز کا اہتمام کرو اللہ رب العالمین کے لیے. فإنک لا تسجد سجدا الا رفعک اللہ بها درجہ، تم جو بھی نماز پڑھو گے اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے تمہارے درجے کے اندر بلندی کرے گا. وحط بها عنک خطیئہ، اور اس کے ذریعے سے تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹائے گا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ نوافل کا، سنن کا، بطور خاص نوافل کا اہتمام کرنا اور پابندی کرنا، کثرت سے پڑھنا، یہ بھی جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے. اس طریقے سے ایک اور عمل جس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں انسان کو رفاقت حاصل ہوتی ہے وہ حسن اخلاق ہے. انسان کا اچھے اخلاق سے پیش آنا. اور یہ حسن اخلاق بہت وسیع لفظ ہے، اس کے اندر ایمان بھی داخل ہے، عبادات بھی داخل ہیں، اور اس کے اندر لوگوں کے ساتھ حسن معاملہ بھی داخل ہے. یعنی دین کی تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمن ایمان احسن اخلاقا، کامل ایمان والا وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہے. تو اچھا اخلاق ایمان ہے، اور ایمان یہ ہے اچھا اخلاق کہ انسان کا اللہ کی ذات پر ایمان، اور اس طریقے سے ایمان جو ایمان ہم سے مطلوب ہے. اللہ کو رب ماننا، صرف اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی بات میں کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا، اور اللہ کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، اور وہ نام اللہ تعالیٰ کے لیے خاص سمجھنا کہ ان نام و صفات میں اللہ تعالیٰ کا کوئی مثال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے کوئی برابر نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں حسن اخلاق کے اندر داخل ہیں. کیونکہ انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اچھا اخلاق ہونا چاہیے. جیسے ہمارا بندوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق، اس کا مطلب اور ہے، ایسے اللہ رب العالمین کے ساتھ اچھے اخلاق کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر مکمل طور پر ایمان لانا، اللہ ہی کو رب اور خالق اور مالک اور معبود سمجھنا. صرف رب مان کر کے، صرف خالق مان لینے سے انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ساری عبادات خالص اللہ رب العالمین کے لیے نہیں کرتا. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، سجدے، نذر و نیاز، یہ سب عبادات ہیں ہمیں خالص اللہ کے لیے کرنا. اگر کوئی ان میں سے کوئی بھی عمل اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے. طواف خانہ کعبہ کا رکوع اللہ کے لیے، سجدے اللہ کے لیے، نذر و نیاز اللہ کے لیے کرنا. اگر کوئی نذر و نیاز اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کرتا ہے، کسی پیر فقیر کے لیے کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے. قسم اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی انسان قسم کھاتا ہے، اپنے باپ دادا کی، ماں باپ کی، یا اس طریقے سے اپنے بچوں کی، کسی کی بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے. من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا اور کفر یا اس نے کفر کیا. قسم ایک عبادت ہے جو اللہ ہی کے لیے روا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم کسی پیر فقیر قسم کھائیں، ماں باپ کی قسم کھائیں. زمانہ جاہلیت میں لوگ پیروں کی اور اس طریقے سے اپنے بتوں کی، ماں باپ کی، باپ داداؤں کی قسم کھایا کرتے تھے. تو ہمارے نبی نے فرمایا لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم ولا بالانداد، باپ داداؤں کی، ماؤں کی قسم نہ کھاؤ، بتوں کی قسم نہ کھاؤ. من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیسکت، جو قسم کھانا چاہے اللہ کی کھائے ورنہ خاموشی اختیار کر لے. لہذا اللہ کی قسم یہ ایک عبادت ہے، اور تمام عبادات خالص اللہ کے لیے کرنا یہی توحید عبادت کہلاتا ہے. لہذا اللہ پر ایمان کا معنی اور مفہوم یہ ہے نبی کے ساتھ ہمارا حسن اخلاق ہونا چاہیے. نبی کے ساتھ حسن اخلاق کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانا، آپ کو آخری نبی تسلیم کرنا، آپ کی سچی اطاعت کرنا، سچی تابعداری کرنا، آپ کے قول کے سامنے دنیا کے تمام لوگوں کے قول کو کی اہمیت نہ دینا، آپ کے قول کو تمام لوگوں کے قول پر مقدم کرنا، خالص آپ کی اطاعت کرنا، یہ بھی آپ کے ساتھ حسن اخلاق ہے. آپ کی حدیث آ گئی، آپ کا قول آ گیا، آپ کی حدیث کے سامنے کسی دوسرے کے قول کو ترجیح نہ دینا، یہ آپ کے ساتھ حسن اخلاق ہے. یہ تو حسن اخلاق کا مفہوم بہت وسیع ہے. حسن اخلاق صرف عبادات یا صرف لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ پیش کر دینے کا نام نہیں ہے.
اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا اور دین نصیحت دین خیر خواہی کا نام ہے. 3 مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا. لوگوں نے کہا کس کے لیے خیر خواہی؟ کہا اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اور جو مسلمانوں کے ائمہ اور سربراہ اور حکمراں ہیں ان کے لیے، اور جو عام مسلمان ہیں ان کے لیے خیر خواہی ہے. یہ دین خیر خواہی کا نام ہے. ایک دوسرے کی نصیحت کرنا، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی چاہنا. اللہ کے لیے کیا خیر خواہی ہے؟ اللہ کی خیر خواہی یہی ہے جو علماء نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین پر سچا ایمان لانا، اللہ رب العالمین کے اسماء صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، تمام عبادات خالص اللہ کے لیے کرنا. نبی کا جو حسن اخلاق ہے، یہ نبی کے ساتھ جو نصیحت اور خیر خواہی ہے کہ آپ پر ایمان لانا اور آپ کی سچے تابعداری کرنا، یہ آپ کے ساتھ یہ نصیحت ہے. اور اس طریقے جو عام لوگ ہیں ان کے ساتھ نصیحت اور خیر خواہی ہے کہ ان کے لیے بھلائی چاہنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، ملاقات و سلام کرنا، بیمار ان کی یاد کرنے کے لیے جانا، اور اس طریقے سے وفات ہو جنازے میں حاضر ہونا. یہ ساری چیزیں ایک بندے مومن کے ساتھ حسن اخلاق اور نصیحت کے اندر آتی ہیں. تو حسن اخلاق کا مفہوم بہت وسیع ہے. اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ ترازو میں جو چیز اتنی ہوگی حسن اخلاق ہوگا. سب سے زیادہ ترازو کیا ہوگی؟ حسن اخلاق، اللہ رب العالمین کا تقویٰ ہوگا. قیامت کے دن ترازو میں اگر ایک بندہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا لیکن اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا، روزے نماز کی پابندی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرتا ہے، تو ایسے حسن اخلاق کا کوئی فائدہ نہیں. دنیا میں اس کو فائدہ ملے گا لیکن آخرت کے اندر جب تک انسان اپنے آپ کو شرک سے محفوظ نہیں رکھے گا، توحید خالص جس کے پاس نہیں ہوگی، اللہ پر سچا ایمان سچا اخلاق نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، دنیا والوں کے ساتھ حسن اخلاق انسان کو فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے انسان غور کرتا ہے کہ بے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو قیامت کے دن وزن والی جو چیز ہوگی ترازو کے اندر حسن اخلاق ہوگا. ہم سے زیادہ اچھا اخلاق غیر مسلموں کا ہے، ہم سے زیادہ لوگوں کے ساتھ وہ خدمت خلق کرتے ہیں، ہم سے زیادہ وہ لوگ بہت سارا کام کرتے ہیں، لیکن اس حسن اخلاق کا ان کا کوئی فائدہ نہیں. جب تک کوئی ایمان نہ لائیں، جب تک اس کا دنیا کے اندر ان کو فائدہ مل سکتا ہے، لوگ تعریف کریں گے، اللہ کی طرف سے کوئی رزق ملتا ہے، صحت ملتی ہے، اولاد ملتی ہے، یہ سب اس کی وجہ سے، لیکن آخرت میں ان کے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ایمان توحید خالص بنیادی شرط ہے. لہذا حسن اخلاق صرف لوگوں کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ان صرف لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کا نام نہیں ہے. حسن اخلاق کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس کے اندر پورا دین شامل ہے، پوری شریعت شامل ہے. لہذا اسی لیے شریعت کے اندر حدیث کے اندر بتایا گیا کہ سب سے زیادہ قیامت کے دن وزنی عمل حسن اخلاق انسان کا ہوگا. تو حسن اخلاق بھی بہت اچھی عبادت ہے، بہت اچھا عمل ہے، اور بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، تم میں سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب اور میرے سے زیادہ قریب قیامت کے دن کون ہوگا؟ احاسنکم اخلاقا، اچھے اخلاق والا ہوگا. اچھے اخلاق والا، اچھے اخلاق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی، ہمارے نبی کے ساتھ بھی، اور لوگوں کے ساتھ بھی، تمام لوگوں کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھا اخلاق. تو جس کے ساتھ اچھا اخلاق ہوگا، کیونکہ آپ بھائی سب سے بڑا حق کس کا ہمارے اوپر؟ کیا سب سے بڑا حق ہمارے اوپر صرف ماں باپ کا ہے، یا سب سے بڑا حق ہمارے اوپر جو جن کے ساتھ ہم کام کرتے انہی کا ہے، یا لوگوں کا نہیں؟ سب سے بڑا حق اللہ رب العالمین کا ہے. سب سے زیادہ احسان جس کا انسانیت پر ہے دنیا میں، اللہ رب العالمین کا. اللہ انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کر کے بیکار نہیں چھوڑ دیا، ہماری ہدایت کے لیے نبی اور رسولوں کے مبارک سلسلے کو دنیا کے اندر قائم فرمایا، اور تمام چیزیں، تمام ضروریات جو انسان کی ہیں، سب چیز اللہ رب العالمین نے انسان کو دی. ضروریات ہی نہیں بلکہ کمالیات، وہ تمام چیزیں انسان کو عطا فرمائی. اس لیے سب سے زیادہ احسان اگر کسی کی ذات کس ذات کا ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات کا ہے. اس لیے اس کا حق بھی ہمارے پر سب سے بڑا ہے. سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس کے بعد لوگوں کا حق آتا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا. کچھ لوگ ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، بندوں کے ساتھ ان کا اچھا اخلاق ہوتا ہے، ان کی خدمت کریں گے، خرچ کریں گے، پیسے دیں گے، احسان سلوک، اچھا سلوک کریں گے، فیاضی اور سخاوت سے کام لیں گے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اللہ رب العالمین کا حق ادا نہیں کرتے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتے، روزے تک نہیں رکھتے. افطاری کرائیں گے ضرور، لوگوں کو پیسے دیں گے افطاری کے لیے، یتیموں کی مدد کریں گے، خدمت خلق کا بہت کام کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتے. بھائی سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا ہے. آپ کی کمپنی سے، آپ کے فورمین سے، آپ کے ماں باپ سے، دنیا جہان کے تمام لوگوں سے سب سے بڑا حق اگر کسی کا، اللہ رب العالمین کا. پہلے وہ حق ادا کیجئے، اس حق ادا کرنے کے بعد دوسروں کے حقوق آتے ہیں.
تب دوسروں کے حقوق کا فائدہ ہوگا. اگر دوسروں کے حقوق آپ ادا کریں, اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کریں, کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں, حسن اخلاق کا معنی اور مفہوم بہت ہی زیادہ وسیع ہے, سب کچھ اس کے اندر شامل ہے. ہمارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ بندہ ہوگا جو اچھے اخلاق والا ہوگا. اس طریقے سے ہمارے نبی نے فرمایا, جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی, امام سعید اثقل فی المیزان من خلق الحسن, میزان اور ترازو میں سب سے زیادہ جو چیز اتنی ہوگی انسان کا حسن اخلاق ہوگا. ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم, انسان اپنے حسن اخلاق سے روزے دار اور قیام اللیل کے ادا کرنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے. ایک انسان قیام اللیل ادا کرتا ہے, روزے رکھتا ہے, لیکن بدخلق ہے, وہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے, لوگوں کو ایذا پہنچاتا ہے. یہ کیا ہے؟ روزہ. یہ فرض روزوں کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. یہ قیام اللیل یہ فرض نمازوں کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. فرض نمازیں تو پڑھنا ہے, فرض روزے تو انسان کے لیے رکھنا ہے. یعنی ایک انسان ان نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے, لیکن لوگوں کو ایذا پہنچاتا, لوگوں کو تکلیف پہنچاتا, لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش نہیں آتا. ہمارے نبی فرماتے ہیں انسان اپنے حسن اخلاق کے ذریعے سے ایسے لوگوں کے درجے اور ان کے مقام مرتبے کو پا لیتا ہے. تو حسن اخلاق کی اہمیت اور اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. اس طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا, اب سوال کیا گیا سب سے زیادہ کون سی چیز ہے جو انسان کو جنت کے اندر داخل کرے گی؟ آپ نے فرمایا تقویٰ للہ حسن خلق, اللہ کے لیے تقویٰ اختیار کرنا اور حسن اخلاق سے پیش آنا. وسئل عن اکثر ما يدخل النار, اور سب سے زیادہ جو چیز انسان کو جہنم میں داخل کرے گی, آپ نے فرمایا الفم والفرج, انسان کا منہ ہے اور اس کی شرمگاہ ہے. انسان منہ سے ایمان ملاتا ہے, انسان زبانی سے کلمہ پڑھتا ہے, انسان زبان سے کفریہ بات کرتا ہے. اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے سب سے زیادہ گناہ انسان اپنی زبان سے کرتا ہے. سب سے زیادہ انسان گناہ اپنی زبان سے کرتا ہے. زبان سے انسان کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوتا ہے, اور وہی کلمہ کفر پڑھ کر کے انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے. اس لیے زبان کی اہمیت ہے اسلام کے اندر. تو زبان سب سے زیادہ انسان جو عمل کرتا ہے زبان کے ذریعے سے کرتا ہے. زبان سے انسان غیبت کرتا ہے, چغلخوری کرتا ہے, جھوٹی قسمیں کھاتا ہے, کفریہ باتیں کرتا ہے, شرکیہ باتیں کرتا ہے, شرک اور کفر کی باتیں کرتا ہے, زبان ہی سے کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ انسان زبان سے کتنا زیادہ گناہ کا کام کرتا ہے. سب سے زیادہ انسان کا گناہ, جیسا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اکثر و خطایا بنی آدم فی اللسان, بنو آدم کے سب سے زیادہ گناہ زبان سے ہوتے ہیں. اسے زبان پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. زبان انسان کو جنت کے اونچے درجے تک پہنچا دیتی ہے, اور وہی زبان انسان کو جہنم کے نیچے طبقے کے اندر پہنچا دیتی ہے. اس لیے زبان کی حفاظت ضروری ہے, زبان پر کنٹرول ضروری ہے. زبان سے وہی کام کیا جائے جس کام سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے, اور وہ ان چیزوں سے دوری اختیار کیا جائے جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے. تو زبان بہت اہم چیز ہے ہمارے جسم کے اندر جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دی. تو یہ حسن اخلاق کی اہمیت, اس زبان اور شرمگاہ جو دونوں پاؤں کے درمیان ہے, انسان زناکاری کے ذریعے سے اس طریقے سے انسان جہنم کے اندر چلا جاتا ہے. تو حسن اخلاق کے ذریعے سے بھی انسان اللہ رب العالمین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت کے دل سے ملتی ہے. ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی رفض الجنہ لمن ترک البراء وان کان محقا, میں ایسے آدمی کے لیے جنت کے کنارے ضمانت لیتا ہوں جو آدمی حق پر ہوتے ہوئے بھی جنگ و جدال چھوڑ دیتا ہے. حق پر ہے لیکن لڑائی اور جدال چھوڑ دیتا ہے, لڑائی جھگڑا نہیں کرتا. حق کے لیے لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ حق بات بتا دیں, مانتا الحمدللہ, نہیں مانتا تو بھی الحمدللہ, آپ کی ذمہ داری ادا ہوگی, آپ نے حق بات بتا دیا. عمل کرے گا الحمدللہ, نہیں عمل کرے گا تو بھی آپ کی ذمہ داری ادا ہوگی. اس کی لڑائی کرنا, جھگڑا کرنا, قتال کرنا آپس میں, یہ قطعاً جائز نہیں. آپ فرماتے اس شخص کے لیے جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جنگ و جدال کو, مجادلہ کو چھوڑ دیتا ہے, اس کے لیے جنت میں ضمانت کی گارنٹی دیتا ہوں جنت کے نیچے. اور ایسے شخص کے لیے جنت کے درمیان میں بیچ میں میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں جو مزاح میں بھی جھوٹ نہیں بولتا. جھوٹ بولنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے, کبھی بھی جھوٹ بولنا انسان کے لیے جائز نہیں. مذاق کے طور پر جھوٹ بولنا جائز نہیں. کتنے لوگ آج مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں. اپریل آتا ہے نا, لوگ فل اپریل مناتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. یا اس طریقے سے انسان کسی سے جھوٹ بول دیتا ہے. جھوٹ بہت عام ہو گیا آج, بلکہ فیشن بن گیا جھوٹ بولنا آج لوگوں کا. اور انسان جھوٹ بول کر سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بچا لیا. ارے بھائی, آپ دنیا والوں سے بچ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پکڑ ہوگی نا. ہم سب کو مرنا ہے, اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے.
جھوٹ بول کر کے اپنے آپ کو بچا لیے، کیا ہوا اس کا انجام؟ اس کا انجام اور زیادہ خطرناک ہوگا۔ دنیا میں آپ کو اگر سزا ملے گی، تکلیف آئے گی تو وقتی ہوگی، ہمیشگی کے لیے نہیں ہوگی، لیکن آخرت میں جو تکلیف پریشانی ہوگی ہمیشگی کے لیے ہوگی۔ اس لیے انسان جھوٹ نہ بولے، سچ بولے انسان، اور سچ بولنے والوں کی نجات ہوتی ہے۔ جو سچ بولتا رہتا اللہ تعالیٰ اسے جنت داخل کرتا ہے، اور انسان جھوٹ بولتا ہے، فجور کا کام کرتا ہے، فجور کا کام کرتے کرتے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہماری فرماتے جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کے لیے میں جنت میں درمیان میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ اور پھر ہمارے بھی فرمایا اور جس کے اچھے اخلاق ہوں گے اس کے لیے جنت کے اونچے درجوں کے لیے میں ضمانت لیتا ہوں۔ لمن حسن خلقہ، جنت کے بالا خانوں میں، جنت کے سب سے اوپر جن کے اچھے اخلاق ہو گئے، وہ ایسے لوگوں کے لیے میں وہاں پر گارنٹی لیتا ہوں۔ تو حسن اخلاق میرے بھائیوں یہ بھی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔ ایک چیز اور ہے، یتیم کی کفالت کرنا۔ جو یتیم ہیں ان کی کفالت، یتیم کہتے ہیں جس کے والد کی وفات اس کے بچپن میں ہو گئی ہے، اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا اس وقت تک وہ یتیم رہتا ہے، بالغ ہو گیا یتیمی سے نکل گیا۔ اور اگر ماں باپ وفات پا جائیں اور بڑا یتیم کہلاتا ہو، تو وہ بچہ جس کے بچپن میں اس کے باپ کی وفات ہو جائے اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ ماں کی وفات ہونے سے یتیم نہیں ہوتا بچہ، یاد رکھیے، کیونکہ بچے کے نام نفقے کا، اس کی تعلیم و تربیت کا، تمام چیزوں کا ذمہ دار باپ ہوتا ہے، ماں نہیں ہوتی، باپ ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ماں کا انتقال ہو جائے تو بچہ یتیم نہیں کہلاتا، یتیم وہ ہوتا ہے جس کے باپ کی وفات ہو جائے بچپن میں، اور جب بچہ بالغ ہو گیا، بلوغت کی دہلیز پر پہنچ گیا، تو یتیمی اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں، ایسے ہی قیامت کے دن ہم دونوں ساتھ رہیں گے یتیم کی کفالت کرنے والا، کیونکہ اس کا حق ہے کہ انسان اس کی کفالت کرے، اس پر خرچ کرے، اس کا خیال رکھے، کمزور ہے، اور ہر کمزور کا خیال رکھنے والے کے لیے جنت کی بشارت دی گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب یہ یتیم کی کفالت کرنے والے کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملنے والی۔ ایسے ہی اگر کسی کی بیٹیاں ہیں اور کسی کی بہنیں ہیں اور ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، دینی تربیت کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے اور ان کے حقوق ادا کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھی جنت کی بشارت دی گئی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی آپ نے بشارت دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من کانت لہ اختان، جس کی دو بہنیں ہیں اور ابنتان یا اس کے پاس دو بیٹیاں ہیں، فاحسن الیہما، ان کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ اچھا سلوک کیا، اچھی صحبت کی، اچھا سلوک کیا، اچھے سے پیش آیا، تعلیم و تربیت اچھی کی، کنت انا وہو فی الجنہ کہاتین، میں اور وہ دونوں جنت میں ایسی ساتھ ساتھ ہوں گے۔ تو بہنوں کی تربیت کرنا ہوتا ہے ایسا کہ باپ کی وفات ہو گئی اور بڑا بھائی ہے، اب اس کی ذمہ داری بڑے بھائی پر آ گئی کفالت کی، اگر ان کی کفالت کرتا ہے، شادی بیاہ کرتا ہے، تعلیم و تربیت کرتا ہے، ایسے آدمی کے لیے جنت کی بشارت دی گئی۔ ایسی کسی کی بیٹیاں ہیں اور ان کی اپنی بیٹیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرتا ہے، آپ دیکھیں بیٹیوں کی اور بہنوں کی تعلیم و تربیت پر جنت کی بشارت دی گئی۔ ہمارا اسلام ہے کہ بچیوں کے ساتھ لڑکیوں کا جو مقام مرتبہ دیا گیا ہے دنیا کے کسی دھرم کے اندر نہیں دیا گیا۔ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر کسی بھی حدیث کے اندر لڑکے کی تعلیم و تربیت پر جنت کی بشارت نہیں دی گئی، کسی بھی حدیث کے اندر، اگر جو لوگ اس کے اندر شامل ہیں ضروری ہے، لیکن لڑکیوں اور بہنوں کی تعلیم و تربیت پر جنت کی بشارت دی گئی، اس لیے کہ لڑکیوں کے لیے ضروری ہے، لڑکی کو تعلیم ملتی پورے خاندان کی اصلاح ہوتی ہے، پورے خاندان کی اصلاح ہوتی ہے۔ باپ تو دن بھر ادھر نوکری میں لگا رہتا ہے، اکثر ٹائم اولاد اپنی ماں کے ساتھ گزارتے ہیں، باپ کو نوکری میں لگا رہتا ہے، 2 سال تک باپ کا چہرہ نہیں دیکھتے۔ آج کل جو صورت حالت 3 سال 4 سال لوگ اپنے گھر نہیں جاتے۔ کون ہے گھر کے اندر تربیت کرنے والے آپ کی اولاد کی؟ آپ کی بیوی ہوتی ہے جو بچوں کی ماں ہوتی ہے۔ اگر ماں صحیح نہیں رہے گی تو پھر کیسے بچوں کی دینی تربیت ہوگی؟ اس لیے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر بہت زیادہ شریعت کے اندر زور دیا گیا، بڑی اہمیت دلائی گئی، جنت کی بشارت دی گئی کہ جو تعلیم تربیت کریں گے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اچھے سے پالیں گے اور پوسیں گے، اچھے سے ان کا رشتہ اور شادی بیاہ کریں گے، جو ان کا حق ادا کریں گے، تو آپ فرماتے ہیں جنت کے اندر ہم دونوں اس کے ساتھ رہیں گے۔ یہ بھی بہت نیک عمل ہے۔ آج ہم آج کے دور میں اگر ہماری بہن ہے تو ہم بہت بوجھ سمجھتے ہیں کہ وہ بہن کی تربیت کرنا اور اس کو پڑھانا لکھانا، پیسے خرچ کرنا، خاص طور سے اگر شادی ہو گئی تو شادی ہونے کے بعد انسان اپنی بہن کا خیال نہیں رکھتا ہے،
میرے بھائیوں، اگر جنت میں اللہ کے رسول کی رفاقت چاہیے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملے، آپ کی میت اور آپ کا ساتھ مل جائے ہم نے دنیا کے اندر ہمیں یہ شرف نہیں ملا کہ اللہ کے رسول کا ہم دیدار کر سکیں. قیامت کے اگر ہمارا ایمان ہوگا صحیح، اللہ کے بتائے ہوئے اعمال کے مطابق اخلاص کے ساتھ ہمارا عمل ہوگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہمیں انشاءاللہ ضرور نصیب ہوگی. آپ صادق مصدوق ہیں، آپ کا ایک قول سچا ہے، آپ نے جو فرمایا سب پر حق ہے، لہذا ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے. یہ اخلاق اور یہ معاملہ اور یہ اعمال اگر ہمارے اندر ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی. کون بد نصیب ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نہیں چاہتا ہوگا؟ آج دنیا میں اگر کسی بڑے آدمی صاحب کی ملاقات ہو جائے، انسان اسے اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہے، لوگوں کے ساتھ بیان کرتا ہے فلاں کمپنی کے مالک سے، فلاں بادشاہ سے، فلاں ذمہ دار سے ہماری ملاقات، تصویریں اپنے ساتھ جو ہے پرنٹ کر کے رکھتا ہے، اپنے موبائل میں رکھتا ہے، جہاں جاتا ہے لوگوں کو دکھاتا ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ کی صحبت اگر نصیب ہو جائے، اس سے بڑے شرف اور فخر کی بات انسان کے لیے کیا ہوگی. یہ کچھ اعمال تھے جو اختصار کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان اعمال کو اپنانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنے نبی کی رفاقت نصیب فرمائے، اچھے لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اخلاق اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید خالص پر رکھے، ایمان پختہ کرے، ہر طرح کی بدعات اور خرافات اور شرک سے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو محفوظ رکھے. ہمارے وفات ہماری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو. وفات کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. اور اللہ العالمین قیامت کے دن ہمیں اپنے نبی کی صحبت، صحابہ کی صحبت، نیک اور اچھے لوگوں کی رفاقت نصیب فرمائے. آمین. بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم الکم الرؤوف.